अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो प्रॉफिट आदम के ऊपर हमने बहुत सारे वाक्य सुने हैं, चाहे डॉक्टर इसरार अहमद की तरफ से हो चाहे किसी की भी तरफ से हो। सो आज एक डिबेट होने वाली है एंड वीडियो का टाइटल है कि डिबेट ऑन हज़रत आदम। तो आज तक चैनल के जो भी एंकर्स हैं उनकी डिबेट है भाई किसी के साथ, तो हम वीडियो देख रहे हैं कलायर एक्ट्स की निधि की। तो फिर इस पे बाद में भाई डॉक्टर इसरार अहमद जी का बयान भी है इसके ऊपर, तो मेन तो वही है भाई बयान सुनेंगे वो क्या चीज़ कहते हैं। तो फिलहाल वीडियो को देखते हैं, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। फिलहाल वीडियो करते हैं स्टार्ट। भाई हारिस भाई, आपने कुछ 5-6 पॉइंट्स यहाँ पर रखे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले पॉइंट पर जाती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत अगर ये कहते हैं कि हम सबका डीएनए एक है, तो फिर किसी तरह का कोई पॉपुलेशन इम्बैलेंस हो ही कैसे सकता है? तो आप ये मानते हैं कि हम सबका डीएनए एक है? बिल्कुल। आपके जो पुरखे हैं वो ये बात मानते हैं, पर चूंकि आप एंडोर्स कर रहे हैं तो आप ये बात मानते हैं कि आपके पुरखे जो हैं वो सनातनी थे, आपका डीएनए उन पुरखों से मिलता हुआ है, हाँ कि ना? देखिए रूबिका जी, मेरा तो मानना है जब से पैदा हुआ था तब से यही बात मैंने सुनी है और माना भी है कि हमारे अब्बा का नाम था आदम अलैहिस्सलाम और हमारी माँ का नाम हवा। सबसे पहले दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम आए और मैं आदम अलैहिस्सलाम का वंश हूँ। मेरा तो ये मानना है, आपका मानना अलग है तो अब मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ये मानना है जो मुझे सिखाया गया है बचपन से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम की औलाद, वहाँ से आ रहे हम बस। हाँ, तो आपने तो किताबों में पढ़ा होगा ना, आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पैर हिंदुस्तान में पहले पैर कहाँ रखा? हिंदुस्तान में। हाँ, हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान तो फिर ऐसा कैसे? हिंदुस्तान में, इसीलिए मैं कहता हूँ हिंदुस्तान हमारे बाप की जागीर है, तो मैं बोलता हूँ ना ठीक है, आपके बाप की जागीर है। हिंदुस्तान पे मेरा ज्यादा अधिकार है क्योंकि मैं तो 1947 में जिन्ना की तूने हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आदम अलैहिस्सलाम क्या मुसलमान थे? आपको क्या पता क्या थे आदम अलैहिस्सलाम? आप मुझे बताइए ना, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ। आप बताइए। माँ हवा क्या थी? पता है मुझे, तो ये पता है। माँ हवा क्या थी? माँ हवा क्या थी? आदम अलैहिस्सलाम क्या थे? बताइए ना, वो मुसलमान थे क्या थी? भाई इस्लाम तो आदम अलैहिस्सलाम लेकर नहीं आए ना। मेरे कौन लाया इस्लाम? कौन लेकर आया? आपको क्या लगता है? इस्लाम तो 1400 साल पहले आया। इस्लाम तो कौन लेकर आया? इस्लाम तो हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेके आया। मगर मेरा तो मानना ये है कि आदम अलैहिस्सलाम है ना। आप बोलते हो कि सनातन धर्म का, तो मेरा मानना है कि आदम अलैहिस्सलाम लेके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक नाम आता है मनु का, तो फिर कुल मिलाकर आपके वंशज वही हुए ना, घूम फिर कर आप वहाँ पहुँच गए ना। जो बात मोहन भागवत कहते हैं, पहुँचे ना आप वहाँ के? नहीं पहुँचे। कैसे वंशज हुए? कैसे वंशज हुए? कभी हमको बना दिया जाता है मुगलों का वंशज, कभी हमको सनातनी वंशज। अरे मुगल कहाँ आदम अलैहिस्सलाम के आगे जुड़ रहे हैं? वो तो अरे वो तो लुटेरे थे, वो आए थे, वो बात तो बिल्कुल अलग है। ये लोग बता रहे सनातन धर्म वाले। आज हमने यहाँ बैठकर थोड़ा लॉजिकली चीजें डिस्कस आपके चैनल पे बोले मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सारा जवाब आपने दिया वारिस भाई। मैंने सिर्फ सवाल पूछा था, आपने कहा आप आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। आपने कहा, मैंने सवाल पूछा आदम अलैहिस्सलाम कहाँ उन्होंने सबसे पहले पैर रखा? आपने कहा कि उन्होंने हिंदुस्तान में रखा। फिर मैंने पूछा आदम अलैहिस्सलाम क्या मुसलमान थे? आपके पास उसका जवाब नहीं था। इस दुनिया में आने से पहले भी हम एक जिंदगी गुजार आए हैं और बदकिस्मती से उसका तसव्वुर बहुत कम लोगों को हासिल है। और अहद हाजिर के जो रैशनलिस्ट किस्म के, अक़लियत ज़दा मैं कहता हूँ उन्हें, या अक़लियत गजीदा, अक़लियत से डसे हुए लोग, वो इन चीज़ों से इबा करते हैं, दूर भागते। हमारी पहली तख्लीक हुई थी आलम अरवाह में। अल अरवाह जुनूदुम मुजन्नदा, लश्करों के लश्कर थे। आदम से लेकर आखिरी इंसान जो दुनिया में पैदा होगा क़यामत तक, सबकी अरवाह आलम अरवाह में पैदा कर दी गई। वहां अहद लिया गया, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, मालिक नहीं हूं? हम सब ने अहद किया था, क्यों नहीं? शहीद ना, हम गवाह। ये अहद अलस्त। और जाहिर बात है कि अहद जो होता है, जब तक इंसान को अपनी ज़ात का शऊर न हो, खुद शऊरी न हो। आप दुनिया में मुआहिदा करते हैं तो कहते हैं कि बकायमी होश व हवास में ये अहद कर रहा हूँ, मुआहिदा कर रहा हूँ। तो जाहिर बात है कि उस वक्त हम थे और होश व हवास के साथ थे, खुद शऊरी के साथ थे, लेकिन सिर्फ अरवाह थी, जसद नहीं थे। और यही है वो मकाम जिसके बारे में हुजूर ने से जब पूछा गया कि मता वजबत लकन नबूवत या रसूलुल्लाह,
اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ نے فرمایا والآدم بین الماء والطین، ابھی آدم کا حیولہ جو ہے ابھی گارا گوندھ ہی رہا تھا، پانی اور گارے کے درمیان ہی تھے آدم، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ عالم خلق کا ابھی آغاز نہیں ہوا، ابھی عالم ارواح میں بھی جو تمام ارواح ہیں وہ اپنی امتیازی شان کے ساتھ ہیں۔ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے اگر نور محمدی کہیں تو غلط نہیں ہے، اس لیے کہ ارواح کا جو مادہ تخلیق ہے وہ نور ہے، جیسے فرشتوں کا مادہ تخلیق نور ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ روح، فرشتے روح ہیں، ارواح ہیں، روح القدس، روح الامین، اور ارواح انسانیہ بھی روح ہے، یہ سب ان کا مادہ تخلیق نور ہے۔ اس وقت ہم پیدا کیے گئے، صرف ارواح کی شکل میں ہم سے عہد لیا گیا اور پھر سلا دیا گیا۔ یہ پہلی موت تھی جو ہم پر وارد ہوئی ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے، اس لیے کہ سورہ مومن کی ایک آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جہنم میں لوگ جو ہیں فریاد کریں گے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اے اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ زندہ کیا، تو اب 1 مرتبہ اور صحیح، کہ یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ اتنے مراحل سے تو ہمیں لے کر آیا ہے، ایک مرحلہ اور صحیح۔ تو یہ 2 موتیں کون سی ہیں؟ پہلی موت وہ تھی جب ارواح کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ پھر عالم خلق، جسے آج سائنٹسٹ کہتے ہیں، جس کا نقطۂ آغاز ہے بگ بینگ، عالم ارواح اس سے پہلے کی شے ہے، اس تک سائنس نہیں پہنچ سکتی، وہ سائنس سے ماورا ہے۔ لیکن جہاں سے سائنس شروع ہوتی ہے وہ عالم خلق کا آغاز ہے، بگ بینگ سے۔ وہ پھر مختلف مراحل، تنزل کے مراحل بھی آئے، ارتقاء کا مرحلہ بھی آیا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ بہت سے تنزلات کے مراحل اور بہت سے ارتقاء کے مراحل طے کر کے آدم تیار ہوا ہے۔ حضرت بیدل نے رحمت اللہ علیہ بہت خوبصورت شعر کہا ہے، ہر 2 عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش۔ یہ پوری جو بھی کائنات کا جو سلسلہ شروع ہوا، بگ بینگ، اور بہت بڑے بڑے جو ناری کرے تھے جن کی کہ حرارت کا جب تذکرہ کرتے ہیں سائنسداں تو ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف فارن ہائٹ، یہ ان کی اس وقت اس کی جو حرارت کا عالم تھا۔ لیکن پھر وہ ٹھنڈے ہوئے، کچھ اس میں سے کوئی پھر خاک کی تہ جو ہے زمین کے اس کرے پر آئی، ہر 2 عالم خاک شد۔ یہاں سے اب آدم کا حیولہ تیار ہوا، تا بست نقش آدمی۔ اس کے بعد ارتقائی مراحل ہیں، اور پھر آدم کی وہ روح جو کولڈ سٹوریج میں تھی، جب وہ لا کر پھونکی گئی ہے، جسد آدم جو ہے وہ مسجود نہیں تھا، مسجود تو تب بنا ہے جبکہ اس میں روح آدم وہ لا کر پھونک دی گئی۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ یہاں سے حیات دنیاوی کا آغاز ہو گیا۔ پھر وہ سلسلہ تناسل ہے، آدم اور حوا کی نسل میں سے ہر بچہ 4 ماہ کے بعد جب اس کا ایک حیولہ رحم مادر میں تیار ہو جاتا ہے، حدیث ہے متفق علیہ عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور جس کے اندر آغاز میں وہ کہتے ہیں کہ حضور نے ہمیں یہ بتایا وَهُوَ الصادق المصدوق، دیکھنا تم کہیں شک میں نہ پڑ جانا، محمد کون ہے؟ الصادق المصدوق، جو سچے ہیں، جن کی سچائی کی اللہ گواہی دیتا ہے، کہ رحم مادر میں 40 دن تم نطفے کی شکل میں ہوتے ہو، پھر 40 دن علقہ کی شکل میں ہوتے ہو، پھر 40 دن تو مضغہ کی شکل میں، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے۔ وہی عمل جو آدم کے جسد حیولہ کے ساتھ ہوا تھا، ہر ابن آدم اور بنت آدم کے لیے وہی عمل ہے کہ جو رحم مادر میں 4 مہینے کے بعد دہرایا جاتا ہے۔ یہاں سے حیات دنیاوی شروع ہوئی، پھر موت، یہ دوسری موت ہے۔ اب
پہلی موت تو وہ تھی، لیکن دوسری موت یہاں سیپریشن ہو جائے گی. جو زمین سے آیا تھا تخلیقی مادہ وہ جسم میں کہ زمین میں گیا، گل سڑ کر ختم ہوا. جو وہاں سے روح آئی تھی وہ اس زمینی وجود کا جو لب لباب ہے، جان نفس، اس کو لے کر اپنے ساتھ، اور وہ جائے گی عالم بالا کو. پھر یہ ایک وقفہ ہے، پھر بعث بعد الموت ہے. تو احیاء بھی دو ہو گئے. ایک مرتبہ پہلی موت کے بعد زندہ کیا اس عالم میں، آنکھ کھلی اس عالم میں ہماری، یہ پہلا احیاء تھا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. دوسرا احیاء وہ ہوگا قیامت کے دن، بعث بعد الموت، اور پھر اس کے بعد وہ زندگی ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی. یہ تصور سامنے رکھیے. تو یہ جو تھوڑا سا وقفہ، یہ تو زندگی بہت طویل ہے. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پیہم دماں ہر دم جواں ہے زندگی. اس میں یہ وقفہ جو ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اس جسد کے ساتھ اس روح کا اتصال، اور یہ 30 40 50 60 70 80 100 برس کی عمر، یہ ایک وقفہ ہے. یہ امتحانی وقفہ ہے، تمہیں جانچا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے. ایکم احسن عملا. اب اگر تو دو چیزیں انسان پر واضح رہیں، اور نہ صرف واضح رہیں، مستحضر رہیں. واضح تو ہو جاتی ہے ایک چیز، پھر آدمی بھول جاتا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں دیتا اس کے. مستحضر ایک یہ کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، طویل ہے. بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. تم اس عاجلہ کو پسند کرتے ہو، اس دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت ہے جو باقی رہنے والی ہے، ابدی. اگر تو یہ معلوم ہو، جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت کے حوالے سے میں نے جیسا کہ آپ کو آیت سنائی کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. ایک حقیقت تو یہ معلوم ہو اور مستحضر رہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور دوسری حقیقت یہ کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحانی وقفہ ہے. اگین اچھا. سو گائس یہ تھا واقعہ بھی تھا ایک، ہاں، اور سٹارٹنگ میں صحیح بات ہے. انہوں نے کہا کہ زندگی بھائی دو ہی چیزوں میں بیسڈ ہے، ایک آخرت کی زندگی ہے، اصلی زندگی جو ہے، مطلب کہ اگر ہم اس بیس پہ اپنی زندگی جیے نا کہ یہ ہماری آخرت کی زندگی، اور جو اصلی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہوتی ہے، جو ہم جی رہے ہیں وہ ایک امتحان پہ بہت سارے چینجز آئیں گے، بہت سارے چینجز آئیں گے آدمی کی لائف میں، انسان کی لائف میں. وہ کبھی بھائی غلط کام کرنے کی سوچے گا ہی نہیں، جو کہ بھائی کرنا نہیں چاہیے ویسے، بٹ اس کو یہ مطلب سوچتا نہیں ہے نا بندہ. ہے تو یہ ریئلٹی ہے، پتہ بھی ہے سب کو، لیکن لوگ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کو. اور ہاں، دوسری بات ایک ڈیبیٹ والی بات یہ چلی ہوئی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت علیہ السلام جو تھے وہ پہلے آئے تھے سب سے پہلے، لیکن آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ اسلامی تھے یا وہ مسلم تھے؟ کہیں انہوں نے مینشن نہیں کیا، کچھ نہیں چلا. اس بات کی ڈیبیٹ تھی، اور پھر انہوں نے بتایا ڈاکٹر اسرا، ہاں، پورا قصہ سنایا کیسے کیسے کیا کیا ہوا، اور ان سے لے کے ابھی تک قیامت کے ٹائم کا بھی تھوڑا سا ذکر کرا انہوں نے. اور بس یہی چیزیں تھی بھائی کہ آخرت کا ٹائم جو ہے وہ آئے گا. ابھی تو ہمارا امتحان چل رہا ہے دنیا میں، اس کے بعد جو ہم نے یہاں پہ جو، ہاں، جہاں پہ ہم نے جو چیزیں کری ہوں گی اس کا ہمیں لاسٹ میں بھگتنا پڑے گا بھائی. سو باقی یہ تھی ویڈیو، ہوپ سب کو پسند آئے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.